بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج میں شاید پہلی بار اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اساتذہ سے مخاطب ہوں اور شاید آخری مرتبہ بھی. ہم نے جب کوئی کورس کروانا ہوتا ہے، ہم کروا بھی رہے ہیں کورسز، تو میں پورا پاکستان ٹارگٹ کرنے کے لیے میں اپنی پرسنل جو فرینڈ لسٹ ہے اس میں لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا. ہاں، آپ میں سے جنہوں نے فیس بک پیج میرا لائک کیا ان کو ظاہری بات ہے میرا میسیج پہنچتا ہے، تو میں اوائڈ کرتا ہوں اپنے پرسنل جو آڈینس ہے اس کو اپنے کورسز یا اس کے بارے میں بتاؤں. لیکن آج میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کچھ، کیونکہ آج میں جو بات کروں فری لانسنگ پہ ہے. آپ کے سامنے جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھے ہیں، جو اساتذہ میرے ساتھ پڑھاتے رہے، میرے کولیگ معزز اساتذہ جو ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہلے فراز چھوڑ کے گیا چھوٹا بھائی، پھر فرحان صاحب چھوڑ کے گئے، پھر میں چھوڑ کے گیا، اور ہم یہاں پہ علامہ اقبال ٹاؤن میں اپنے کالج چلا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو فری لانسنگ میں کیا کیا ہے میں اس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی اس طرف مائل کرنا چاہتا ہوں. کچھ میں ایک ویبینار کی اناؤنسمنٹ کروں گا جو 28، 29 اور 30 اکتوبر کو، جس میں فری لانسنگ کے بارے میں بتایا جائے گا. فری لانسنگ کیا ہے؟ بیسیکلی مشہور بڑا نام ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں فری لانسنگ کیا ہے. کون کون سی فیلڈز ہے جس سے واقعی پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ واقعی پیسے کا مطلب یہ کئی فیلڈز ایسی ہیں جس کے پیچھے عوام پاگل ہے، جیسے امیزون. یقین جانے اگر ہم اپنا کالج چلانا چاہیں یا صرف ہمارا مقصد پیسہ کمانا ہو، ہم امیزون کو کورس سٹارٹ کر دیں. میں سیکھ کے سٹارٹ کر دوں، دراز میں کروا رہا ہوں، فیس بک کروا رہا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروا رہا ہوں. اگلا سٹیپ امیزون ہے، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے امیزون پہ جانے کا یا سکھانے کا. میں نہ بھی سیکھتا، کسی ٹرینر کو ہائر کرتے اور لگا دیتے اور پیسہ کماتے، کیونکہ امیزون میں لوگ 1.25 لاکھ روپیہ فیس دینے کو بھی تیار ہیں. ہم نہیں کروا رہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے اس میں مار زیادہ کھانا پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ لوگ پیسہ نہیں کماتے، بڑے لوگوں نے کمایا، مار زیادہ کھانا پڑتی ہے، سکسیس ریشو جو ہے وہ کم ہے. اسی طرح اگر ہم نے صرف یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہوتا تو کاپی کریں، پیسٹ کریں اور جناب ڈیلی کا 2000 کمائیں، اس طرح کی ویڈیوز پہ کام کرتے. آپ نے کوئی ایسی ہماری ویڈیو نہیں دیکھی. تو ہمارا مقصد پیسہ کمانا بھی ہے اور ساتھ اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا پیسہ کمانے کے لیے، ان کو واقعی اس قابل بنانا، یہ بھی ایک مقصد ہے. تو اسی مقصد کے لیے ہم ایک ویبینار کر رہے ہیں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ جوائن کریں. 29 اور 30 اکتوبر کو فری لانسنگ کیا ہے، کون سی اسکل سے واقعی پیسہ کمایا جا سکتا ہے جس میں کمپٹیشن کم ہے. 100% کوئی سکسیس ریشو نہیں ہوتی، فیلئر سٹوری زیادہ ہوتی ہے لیکن بتاتا کوئی نہیں. ہم جب آئے ہم ایک ایک کر کے آئے، ہمیں بھی سٹرگل کرنا پڑا. میں جب اس فیلڈ میں آیا میرے لیے بالکل نہیں تھی، مجھے شروع میں نیند آتی رہتی تھی، دل نہیں کرتا تھا کام کرنے کو، لیکن چونکہ چھوڑ چکے تھے اکیڈمی، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کرنا پڑا. اور اب الحمدللہ فیوچر اس میں نظر آ رہا ہے، اب مڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا. تو میں اکثر سوچتا ہوں، کبھی مجھے کوئی پوچھا کہ جاب کا آپ کو ریگریٹ ہے؟ بالکل ریگریٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے جب سے ہوشتن والا کرائے پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا، گاڑی شاڑی دی، اللہ نے سب سے جو بڑی سعادت عمرے کی وہ النور کے توسط سے، تو میں کبھی ریگریٹ نہیں مجھے ہوتا. اچھا، اگلا سوال کہ کیا میں یہاں خوش ہوں؟ الحمدللہ. اور فیوچر مجھے اسی میں نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ینگسٹرز ہیں، یقین جانیں، میں عاجزی میں نہیں کہہ رہا، جتنے ینگسٹرز ہیں سب سے زیادہ چانس کامیابی کا ان کے پاس ہے، مجھ سے بھی زیادہ. ہماری تو لرننگ کی ایبلٹی کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، آپ میں زیادہ. تو کون سے پلیٹ فارم اچھے ہیں فری لانسنگ کے لیے، کون کون سی سکلز اچھی ہیں، پیسہ کیسے کمانا چاہیے، کلائنٹ سے بارگیننگ کیسے کرنی چاہیے، کتنی ایفرٹس کا کیا چارج کرنا چاہیے، پیسہ پاکستان میں کیسے منگوانا چاہیے، یہ سب اس ویبینار میں ڈسکس ہوگا. 3 گھنٹے 2 دن یہ ویبینار ہوگا. تو ضرور جوائن کریں. اساتذہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. آپ اپنی جاب نہیں چھوڑنا چاہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اسٹوڈنٹ پہ انویسٹ کر دیں. میں فرحان اور فراز تینوں اپنی الگ الگ ایک ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں، تقریباً 50 بندوں کی. میں مارکیٹنگ کی ایک ٹیم بنانا چاہ رہا ہوں، مارکیٹنگ ایجنسی. فرحان صاحب GBOB اور فراز جو ہے وہ سافٹ ویئر ہاؤس. اور ہمیں اسی میں فیوچر سب سے برائٹ نظر آ رہا ہے. کم انویسٹمنٹ اور نسبتاً کم رسک، کامیابی ناکامی دونوں کے چانسز ہیں، کم رسک اور برائٹ فیوچر. تو میری یہی گزارش ہے کہ ایک بار اس فیلڈ میں آ کے دیکھیں. جب ہم ٹیچنگ کرتے تھے، یقین جانیں، کسی اسٹوڈنٹ کا، اچھے بچے کا میڈیکل فیلڈ میں یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا، ہم کہتے تھے یار زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اب پتہ نہیں کیا بنے گا. بچہ بڑا اچھا تھا. لیکن اب میں ان فیلڈز کی تضحیق بالکل نہیں کر رہا، ان کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک سٹیٹس ہے. لیکن میرا خیال ہے بلیسنگ ان ڈسگائز والا سین ہے. نہیں ایڈمیشن ہوتا، یقین جانیں بڑا اچھا ہوا ہے آپ کے سامنے، وہ اس سے زیادہ اچھی فیلڈز آ رہی ہیں جس میں شاید ایک ڈاکٹر 5 سال ڈگری مکمل کر کے ہاؤس اپ کر کے، میرا خیال ہے کہ شاید 50-60 ہزار سیلری اس کی لگتی ہے. میں ایک سمپل سی مثال، مجھے آج کا گرافک ڈیزائنر چاہیے، 70-80,000 سیلری میں دینے کو تیار ہوں. اگر کوئی بندہ 3-4 ماہ کی گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر لے اور اس میں سینس ہو، حص ہو، صلاحیت ہو، 1 سال صرف اپنے آپ کو پالش کر لے، اتنی سیلری لے سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اور انجینئرز پارٹ ٹائم یہ کام کر رہے ہیں، وہ کلینک اپنا پرائیویٹ کلینک چھوڑ کے یہ ان کاموں کی طرف آ گئی ہیں.
میری مسز بتاتی ہوں کہ کئی کولیگز ہیں بلاگنگ کر رہے ہیں ہیلتھ پہ، اچھے اچھے بلاگز لکھ رہے ہیں، بڑا ارن کر رہے ہیں. فرحان صاحب کے ایک جونیئر ہے حافظ زبیر، پیاس میں جاب کرتے ہیں، 17-18 اسکیل ہے، اور وہ پارٹ ٹائم فائور پہ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں. ان کی پروفائل میں کئی ہزار آرڈرز ہیں، اور وہ ان کے بقول کوئی 4-5 لاکھ پر منتھ وہ گرافک ڈیزائننگ سے کما رہے ہیں، لیکن ان میں حص ہوگی نا گرافک ڈیزائننگ کی. اسی طرح آپ میں کون سی اسکل ہے یا کون سی اسکل پالش آپ کر سکتے ہیں. ہر بندہ ہر فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوتا، ہر بندہ اچھا ٹیچر نہیں ہوتا، ہر بندہ اچھا انجینئر نہیں ہوتا، ہر بندہ اچھا کک نہیں ہوتا، ہر بندہ اچھا گرافک ڈیزائنر نہیں ہوتا. تو پہلے تو آپ نے یہ سوچنا کہ یہ اسکلز ہیں جن میں کام کیا جا سکتا ہے، پیسہ کمایا جا سکتا ہے. پھر ان میں میرے انٹرسٹ کے مطابق کون سی ہے، میرے نیچر کے مطابق کون سی ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کریں، پھر اس کو پالش کریں، اس کو سیکھیں، کہیں سے بھی سیکھیں. جیسے گرافک ڈیزائننگ کی میں نے بات بتائی، ہم نہیں کورس کروا رہے اور ہمیں بڑی شدید اس کی ضرورت ہے کیونکہ آن لائن کام ہی سارا گرافک ڈیزائنر کا. تو کئی ایسی فیلڈز ہیں جس میں یقین جانے میٹرک یا انٹر تک کی ایجوکیشن ریکوائر ہے، اس کے بعد آپ سکل سیکھ لیں. ہاں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جتنی ہو سکے ایجوکیشن حاصل کریں، جتنا آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے اتنا جلدی چیزوں کو پک کریں گے. میں اپنی فیلڈ میں نے صرف ٹیچنگ کی تھی، لیکن یہ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آیا، امیزون، دراز، یہ فیس بک کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سب فنگر ٹپس پہ یاد ہوگی بہت جلدی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سارا کریڈٹ جو تھا سائنس جو میں نے پڑھی اس کو جاتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ینگسٹرز کو ضرور آگے آنا چاہیے. جو اساتذہ سوچ رہے ہیں کہ پارٹ ٹائم کام کرنا ہے لیکن اپنی جاب نہیں چھوڑ سکتے، اور چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں، بالخصوص میرڈ بندے کا جاب چھوڑنا آسان نہیں ہے. تو وہ جاب نہیں چھوڑ سکتے، کسی اسٹوڈنٹ پہ انویسٹ کر دیں کہ یار میں پیسہ لگاتا ہوں، آپ کام کریں، آگے بڑھیں. کئی ایسی ایگزامپل ہیں ہمارے سامنے. بچہ ہے کوئی ٹیلنٹڈ ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی انویسٹ کر دیتا ہے، دونوں ہی ون ون ماڈل پہ کام کرتے ہیں. جیسے میں ٹیم بنانا چاہ رہا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہائر کرنا چاہ رہا ہوں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اگر آپ کو کبھی شک ہو گیا جس فیلڈ میں ہم چلے گئے ہیں، پہلی بات تو یہ مجھے میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اس فیلڈ میں لے کے فراز کو، فرحان کو، مجھے، کوئی بندہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کبھی غلط نہیں سوچ سکتا، ایسا ہی ہے. اور ہم الحمدللہ اب ہمیں اسی میں فیوچر نظر آ رہا ہے. دوسری بات، اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو ایک چیز ذرا سوچیے گا، کوئی بندہ کسی بھی فیلڈ میں ہے نا، تو چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، گرو کرنے کے چانسز، سیلری میں ایک ظاہری بات خاص حد تک اضافہ ہوتا ہے پر ایئر، تو گرو کرنا چاہتے ہیں. کئی لوگ سوچتے ہیں، ہم بھی جب ٹیچنگ میں تھے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم کو کام کریں، کوئی پراپرٹی خرید لیں، کہیں پہ انویسٹ کر دیں، آپس میں مل کے ایک اسکول کالج سٹارٹ کر لیں، فرینچائز لے لیں، کوئی نہ کوئی ہم کسی اور بزنس میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے تھے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بندہ بھی آن لائن فیلڈ میں ہے اور کام کر رہا ہے، اس کو کام آتا ہے، مارکیٹنگ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں، ویب ڈیولپر ہے، کچھ بھی کام کر رہا ہے، وہ جب گرو کرنا چاہے گا تو اپنے ہی فیلڈ میں راستے ڈھونڈے گا. اس کو میں ایکسپینڈ کیسے کروں، پارٹ ٹائم کوئی اور کام کم ہی سوچے گا کہ اس کو کیسے ایکسپینڈ کروں، ٹیم کیسے بلڈ کروں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فلاں چیز کیسے ملاؤں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس فیلڈ میں کتنا. اور دوسرا، آپ ڈالر میں، اکثر ڈالر میں کماتے ہیں تو آپ کو ڈالر کے اوپر نیچے ہونے سے وہ فرق بھی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. آپ کی اکانومی، پیسہ باہر سے آتا ہے، آپ کی اکانومی اوپر جاتی ہے، ملٹیپل فائدے ہیں. تو یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ویبینار میں، پیڈ ویبینار ہے، تھوڑی سی فیس ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کیوں فیس رکھی گئی ہے. اینی ہاؤ 29 اور 30 اکتوبر کو ویبینار ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں، جو اساتذہ ہیں، کسی بھی ادارے سے ہیں، کہیں سے بھی مجھے سن رہے ہیں، وہ جوائن ضرور کریں، پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنا کہ نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی ٹھیک باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی لالچ نہیں کیا یا اپنے ہی فائدے کے لیے صرف کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے اور سیدھی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.